16واں باب 10ویں اور 11ویں آیت۔ اور پانچویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی۔ پانچویں آفت کا نشانہ حیوان کا تخت اور اس کی رایا ہے۔ پانچواں فرشتہ اپنا پیالہ حیوان کے تخت پر الٹتا ہے اور اس کی بادشاہی پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ حیوان 13ویں باب کا پہلا حیوان ہے جو مخالف مسیح اور مجسم شیطان ہے، کیونکہ شیطان نے اپنا تخت، اپنی قدرت اور اپنا اختیار سب اسے دے دیا تھا۔ یہ مخالف مسیح یورپ کی 10 سلطنتوں کا ڈکٹیٹر ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر 3 مختلف جگہوں میں ہو سکتا ہے۔ اول، یورپین اکنامک کمیونٹی کے ہیڈ کوارٹر میں جو برسلز میں ہے۔ دوم، اس کا ہیڈ کوارٹر روم میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پرانی رومی حکومت کا کوئی پرانا بادشاہ ہوگا جو زندہ ہو جائے گا، پرانی رومی حکومت کی طرز کی سلطنت قائم کرے گا، اور وہ غالباً اپنا ہیڈ کوارٹر روم میں قائم کرے گا جہاں پرانے رومی کیسر ہوتے تھے۔ تیسرا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ حیوان پرانے بابل کا مذہب پھیلائے گا، اس لیے شاید یہ اپنا ہیڈ کوارٹر پرانے شہر بابل میں رکھے جو عراق میں دریائے فرات کے کنارے ہوگا اور نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا۔ چونکہ مخالف مسیح ابھی ظاہر نہیں ہوا اور اس لیے بھی اس کے ہیڈ کوارٹر کا کسی کو کوئی علم نہیں، اس کا ظہور بھی اچانک ہوگا اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی اچانک قائم ہوگا، جس کے بارے میں کوئی شخص وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ کہاں ہوگا۔ جہاں اس کا آفس ہوگا وہیں اس کا تخت ہوگا، اور جہاں اس کا تخت ہوگا وہی شیطان کا تخت ہوگا۔ پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھا گیا، میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے۔ اس وقت یعنی 95 عیسوی کے قریب شیطان کی تخت گاہ پرگمن شہر میں تھی، اور وہ اپنی تخت گاہ بدلتا رہتا ہے۔ پس آخری دنوں میں بھی شیطان اپنا تخت اپنے ایجنٹ مخالف مسیح کی معرفت کسی خاص شہر میں مقرر کرے گا۔ خدا اور اس کے فرشتوں کو اس کے تخت اور ہیڈ کوارٹر کا پورا علم ہوتا ہے، لہٰذا اس پانچویں فرشتہ کو اپنا پیالہ خاص حیوان کے تخت پر انڈیلنے کا حکم ملتا ہے، اور جب وہ اس حکم کو بجا لاتا ہے تو اس پر اور اس کی رایا پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ اسی طرح مصر پر نازل ہونے والی 9ویں آفت تاریکی تھی جو 3 دن رہی۔ تاریکی آتش فشاں پہاڑ کے سیاہ دھوئیں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور سورج پر کسی عمل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ تاریکی کتنے دن رہے گی۔ مصر کی تاریکی 3 دن رہی۔ یروشلم کی تاریکی 3 دن رہی جب خداوند مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے۔ ہالینڈ سے اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ تاریکی ایک خاص مقصد کے لیے ہوگی کہ مشرق کے بادشاہوں کی فوجیں، جن کا شمار 20 کروڑ ہوگا، وہ اس تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مڈل ایسٹ میں دریائے فرات کو عبور کر لیں گے تاکہ اسرائیل پر حملہ کر سکیں، کیونکہ اگلی آفت کا انہی فوجوں سے تعلق ہے۔ ہماری زمین پر مکمل تاریکی نہیں ہوتی، کیونکہ رات کو مصنوعی روشنی اور ستاروں کی روشنی مکمل تاریکی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ زمین کے اوپر اور دوسرے آسمان میں مکمل تاریکی ہے۔ انسانوں میں سے صرف خلائی سفر کرنے والے ہی اس مکمل تاریکی سے واقف ہیں، اور شیطان اور اس کے فرشتے بھی شاید اس سے واقف ہوں۔ تاریکی نفسیاتی اثر رکھتی ہے۔ تاریکی میں سب دنیاوی کام اور نقل و حرکت بند ہو جاتی ہے، مجرمانہ کام تیز ہو جاتے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ تکمیل پاتے ہیں۔ اکثر جرائم تاریکی کی آڑ میں ہوتے ہیں، اور مخالف مسیح اور دوسرے شریر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کو کام کرنے کے لیے زیادہ وقت مل گیا، لیکن لوگ خوش ہونے کی بجائے نہایت تنگ اور دکھی نظر آتے ہیں۔ ان کا دکھ اور درد اتنا زیادہ ہے کہ درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے۔ یہ انتہائی درد کی نشانی ہے کہ لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے ہیں۔ اس بات کا ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ خداوند مسیح کی دوسری آمد کے وقت تاریکی کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ خداوند مسیح نے فرمایا، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ بظاہر گناہ کی سزا چاہے وہ کتنی بڑی ہو، انسان کو تبدیل نہیں کر سکتی اور نہ توبہ کی طرف مائل کر سکتی ہے، برعکس اس کے وہ دل کو اور زیادہ سخت کرتی ہے۔ ان کے کفر بکنے کا ذکر 21ویں آیت میں پھر ہوا ہے، مگر اپنے کاموں سے توبہ نہ کرنے کا یہ آخری ذکر ہے۔
پس ظاہر ہے کہ یہ توبہ کے لیے آخری موقع تھا جو انہوں نے کھو دیا۔ کلام خدا اس نظریہ کو رد کرتا ہے کہ اگر شریروں کو سخت دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ تنبیہ کی جائے تو وہ بہت جلدی توبہ کر لیں گے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ شریر جب خدا کی سچی عدالت کا سامنا کرتے ہیں تو ان کا کفر بڑھتا جاتا ہے اور خدا سے نفرت اور مخالفت زیادہ نظر آنے لگتی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔